العزيز الصمد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سلاما تاما إلى الأبد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند محبت ذوق اور شوق کے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و مکرم میرے ہم مکتب و مقصد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. آج آپ کے سامنے مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے مختصر فلسفہ کوثر. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. تو آج ہم جانیں گے کہ یہ کوثر ہے کیا، کوثر میں کیا رکھا ہے. عربی لغت میں کوثر کا معنی ہے الکثیر کل شیء، ہر شے کی کثرت کو کہتے ہیں کوثر. ہر چیز کی جو کثرت ہوگی وہ کوثر بنے گی، قلت کو کوثر نہیں کہیں گے. پھر اگر علم کی کثرت ہو تو کہیں گے کوثر علم، اگر عمل کی کثرت ہو تو کہیں گے کوثر عمل، اگر معجزات کی کثرت ہو تو کہیں گے کوثر معجزات، اگر حسن و جمال کی کثرت ہو تو کہیں گے کوثر حسن و جمال. اللہ اگر کسی چیز کا کوثر عطا فرماتا نا تو فرما دیتا کہ میں نے فلاں چیز کا کوثر عطا فرمایا، فلاں کا کوثر عطا فرمایا. اللہ نے کوثر کو مطلق رکھا، بلکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو کوثر نہیں بلکہ الکوثر عطا فرمایا. کوثر کے پیچھے الف لام کھڑا ہے. اب آپ کہیں گے الف لام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب سنیں، قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں، ہر مترجم نے یہی بات لکھی ہے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. اب حمد کا معنی تو حمد ہے، یہ تمام کیسے ہو گئی؟ ہر مترجم نے یہی بات لکھی ہے، تمام حمد تمام حمد. ارے بھائی حمد حمد تھی، جب لگا اس پر الف لام تو بن گیا تمام حمد. اسی طرح کوثر کوثر تھا، جب لگا اس پر الف لام تو بن گیا تمام کوثر. پتہ چلا اللہ نے مصطفیٰ کو ہر چیز کا کوثر عطا فرمایا. اچھا، یہ تو لغوی معنی ہے کوثر کی، ہر چیز کی کثرت کو کوثر کہتے ہیں. آئیے عربی گرامر میں سمجھتے ہیں کہ کوثر کا معنی کیا ہے. کوثرو بروزن فوعلو، آپ سب پڑھے لکھے ہیں. فوعلو، اس پر ایک لفظ آیا ہے کوثرو. تو یہ فوعلو کیا ہے؟ اب جانتے ہیں فوعلو یہ جمع منتہی الجموع کے اوزان میں سے ایک وزن ہے جس پر لفظ آیا ہے کوثرو. تو یہ جمع منتہی الجموع کیا ہے؟ اب یہ جانتے ہیں کہ پہلے وحد ہوتا ہے، پھر تثنیہ آتا ہے، اس کے بعد جمع آتا ہے. اس جمع کو اگر پھر جمع کریں تو اسے کہتے ہیں جمع الجمع، کہ یہ جمع کی جمع ہے. اس جمع کو پھر جمع کریں، اس کو پھر جمع کریں، اسے پھر جمع کریں، حتیٰ کہ جمع کرتے کرتے جب جمع کی بھی انتہا ہو جائے، جہاں جمع ہی دم توڑ جائے، جس کے بعد کوئی جمع ہی نہ ہو، اسے کہتے ہیں جمع منتہی الجموع. تو باری تعالیٰ تو نے مصطفیٰ کو کیا دیا؟ فرمایا ہم نے مصطفیٰ کو کوثر دیا. یہ کوثر کیا ہے؟ یہ جمع منتہی الجموع ہے. اچھا، یہ جمع منتہی الجموع یہ انتہا ہے، اور انتہا کو سمجھنے کے لیے پہلے ابتدا کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے.
یعنی اگر کوثر کو سمجھنا ہے تو اس کے نیچے 3 لفظ اور ہیں، اگر وہ 3 سمجھ آ گئے تو کوثر سمجھ میں آئے گا۔ اب وہ 3 لفظ کون سے ہیں؟ پہلے ہے کوثر۔ کوثر کو سمجھنا ہے تو اس کے نیچے ایک لفظ آتا ہے جسے کہتے ہیں کسار، پھر کسار کے نیچے ایک اور لفظ آتا ہے جسے کہتے ہیں اکثر، پھر اکثر کے نیچے ایک اور لفظ آتا ہے جسے کہتے ہیں کثیر۔ یعنی کوثر کو سمجھنا ہے تو پہلے کسار کو سمجھو، کسار کو سمجھنا ہے تو اکثر کو سمجھو، اکثر کو سمجھنا ہے تو پہلے کثیر کو سمجھو۔ اوپر سے نیچے آئیں، پہلے آتا ہے کوثر، پھر کسار، پھر اکثر، پھر کثیر، اور نیچے سے اوپر جائیں، پہلے آتا ہے کثیر، پھر اکثر، پھر کسار اور پھر کوثر۔ اب معنی بتا دیتا ہوں۔ کثیر کا معنی ہے زیادہ، اور اکثر کا معنی ہے بہت زیادہ، اور کسار کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، اور کوثر کا معنی ہے ہر حد سے زیادہ، ہر پیمانے سے زیادہ، ہر گنتی سے زیادہ۔ اگر کوئی چیز گنتی میں آئے وہ کوثر نہیں ہے، اگر کوئی چیز حساب کے اندر آئے وہ کوثر نہیں ہے۔ کوثر حساب، شمار، گنتی، ان سب چیزوں سے باہر ہے۔ اب لوگ جمع ہو گئے کوثر کو سمجھنے کے لیے، رب نے فرمایا رکو، مولا کیا ہے؟ فرمایا کوثر کو بعد میں سمجھنا، پہلے ذرا کسار کو تو سمجھو۔ اب کسار کو سمجھنے لگے، رب نے پھر فرمایا رکو، مولا اب کیا ہے؟ فرمایا کسار کو بعد میں سمجھنا، پہلے اکثر کو تو سمجھو۔ لوگ اکثر کو سمجھنے لگے، گنتی شروع کی، رب نے فرمایا رکو، مولا کیا ہے؟ فرمایا اکثر کو بعد میں سمجھنا، پہلے ذرا کثیر کو تو سمجھو۔ کثیر کی سمجھ آئی تو اکثر کی سمجھ آئے گی، جب اکثر سمجھ آ گیا تو کسار سمجھ آ جائے گا، جب کسار سمجھ میں آ گیا تو پھر مصطفیٰ کا کوثر سمجھ میں آئے گا۔ اب لوگ کثیر کو سمجھنے کے لیے بیٹھے، ابھی جمع ہوئے، گنتی شروع ہی کی تھی، رب نے فرمایا خبردار رکو، مولا اب کیا ہے؟ کثیر تک تو ہم پہنچ آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کثیر کو بعد میں سمجھنا، پہلے میرا قلیل تو سمجھو۔ کثیر کو بعد میں سمجھنا، کثیر کہتے ہیں زیادہ اور کثیر کہتے ہیں کم، تھوڑا۔ اللہ نے فرمایا میرے زیادہ کو بعد میں دیکھنا، پہلے میرے تھوڑا تو دیکھو کہ میرے تھوڑے میں کیا رکھا ہے، میرا تھوڑا کتنا ہے، جسے میں تھوڑا کہتا ہوں وہ کتنا ہے۔ اب صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آقا کثیر سمجھنا چاہتے ہیں، بتائیے قلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں 2 مرتبہ بتا دیا کہ میرا قلیل کیا ہے۔ فرمایا اے محبوب یہ کثیر سمجھنا چاہتے ہیں، کوثر کی طرف جانا چاہتے ہیں، ذرا بتا دیں ان کو کہ میرا قلیل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ ہے میرا قلیل۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین کے اوپر کیا ہے وہ بھی جمع کرو، زمین کے نیچے کیا ہے وہ بھی جمع کرو، آسمانوں کے اوپر کیا ہے وہ بھی جمع کرو، زمین کے اندر کیا ہے وہ بھی جمع کرو، پہاڑوں کے اندر کیا ہے وہ بھی جمع کرو، آسمانی کائنات میں کیا ہے وہ بھی جمع کرو، عالم اجسام میں کیا ہے وہ بھی جمع کرو، جو آدم کے پاس تھا وہ بھی جمع کرو، جو ان کی قوم کے پاس تھا وہ بھی جمع کرو، جو انبیاء کے پاس تھا وہ بھی جمع کرو، جو ان کی قوم کے پاس تھا وہ بھی جمع کرو، جو دے چکا وہ بھی جمع کرو، جو قیامت تک دوں گا وہ بھی جمع کرو۔ جب جمع کر لو اس کی گنتی کرو، جب گنتی کر لو یہ ہوگا میرا قلیل۔ جب جمع کر لو یہ ہوگا میرا قلیل۔ تو آپ کو پتہ ہے آج تک کوئی ایسی سائنس پیدا نہیں ہوئی یہ جو بتا سکے کہ زمین کے اندر خزانہ کتنا ہے، سمندروں کی تہہ میں کیا ہے، پہاڑوں کے اندر کیا ہے۔ تو رب نے بتا دیا ارے نادان، تو میرے قلیل میرے تھوڑے کو ہی نہیں سمجھ سکتا تو میرے کثیر کو کیسے سمجھے گا؟ جب تجھے کثیر کی سمجھ نہیں آ رہی تو میرے اکثر کو کیا سمجھے گا؟ جب تو اکثر کو ہی نہیں سمجھ پا رہا تو تجھے کسار کی سمجھ کیسے آئے گی؟ ارے جب تو کسار کو ہی نہیں سمجھ سکتا، کثیر، قلیل، اکثر کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتا تو مصطفیٰ کے کوثر تک کیسے پہنچے گا؟ دعا ہے کہ خالق کائنات میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام۔